کے بات کرتا ہے. تردید میری کرنی ہو نا فیس بک پہ دلائل کے رنگ میں کیا کرو. میں نے فتاوی دارالعلوم کا حوالہ دیا تو ایک مولوی صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی کہ بندیالوی صاحب کہتے ہیں فتاوی دارالعلوم میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تیجا کل اور قرآن خوانی کوئی نہیں, تو فتاوی دارالعلوم میں بھی تو یہ بھی لکھا ہوا ہے, تو وہ بندیالوی صاحب کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا میں نے صرف یہ کہا تھا کہ حضرت کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے مفتی, میں نے دیوبند کا بڑا مفتی پیش کیا تھا بس. باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی ہر بات میں مانوں یا ان کی ہر بات آپ مانیں. کوئی عالم, کسی عالم کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے, ہمارے لیے حجت اللہ کا قرآن ہے, پھر محمد کا فرمان ہے. بندیالوی صاحب ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے, تکلیف آپ کو ہوئی ہے کہ جو آپ اتنا غصہ کر رہے ہیں, لگتا ہے کہ آپ کے دلائل ختم ہو گئے. بندیالوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا, میرے لیے حجت نہیں, تو آپ نے اس کو مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف پیش کیا ہے. اگر وہ بھی آپ کو کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا, میرے لیے حجت نہیں ہے, پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دلائل کے ساتھ میرا رد کیا جائے. بندیالوی صاحب فتاوی دارالعلوم دیوبند میں پکوڑے بنانے کے طریقے نہیں لکھے ہوئے, اس میں دلائل دے کر لکھا تھا کہ جمہور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں اور نبی علیہ السلام اندر قبر سنتے ہیں. تو انہوں نے دلائل دے کر لکھا تھا اور آپ نے ان کے دلائل کو نہیں مانا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے ضروری نہیں میں ہر ایک کی بات مانوں. اور یہ بھی آپ کا دھوکہ ہے. آپ نے اپنا رسالہ حیات النبی جو 32 صفحات میں موجود ہے, آپ نے اکابر علماء دیوبند کی ادھوری باتیں پیش کر کے کہا کہ یہ ہمارے ہم نوا ہیں, یعنی جو ارشاد اور مماتیوں کا عقیدہ ہے وہی علماء دیوبند کا عقیدہ ہے. بڑی عجیب بات ہے. یہ مفتی عزیز الرحمان عثمانی صاحب کا فتاوی دارالعلوم دیوبند اور جلد نمبر 5 صفحہ 397 کا حوالہ آپ نے اپنے رسالے میں دیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میرا اور ان کا ایک عقیدہ ہے. بندیالوی صاحب کیا وجہ ہے کہ آپ کی آخری باری آئے, آپ ان کی ادھوری بارے سے بھی آپ نے حق میں استدلال کرتے ہیں اور دلیل بنا لیتے ہیں, جب ہم آپ کو وہی فتوا اٹھا کر مکمل عبارت پڑھ کے دلائل کے ساتھ آپ کو سناتے ہیں, آپ کہتے ہیں میرے لیے ضروری نہیں میں ہر ایک کی مانوں. پھر مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کی بات مانے. میرے نزدیک تم دونوں یہ بات مانو. مولانا طارق جمیل صاحب کی عملی غلطی ہے, انہوں نے ایسا کام کیا کہ اہل بدعت کی تائید ہوئی, ان کو بھی ماننا چاہیے, اور وہ مانتے ہیں, انہوں نے انکار نہیں کیا, ان کا رجوع ہے. اور وہ آج مولانا منظور مہنگل صاحب کے مدرسے میں بیان کے لیے جا رہے ہیں کراچی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات آپ تو واضح کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا, آپ بھی مانیں, آپ کے عقیدے کی غلطی ہے, ان کی عملی غلطی ہے, وہ مان رہے ہیں, اور آپ کی عقیدے کی غلطی ہے, آپ نہیں مانتے. آپ کہتے ہیں میرے لیے قرآن حجت ہے اور مصطفیٰ کریم کا فرمان حجت ہے, کوئی شک نہیں ہے. کیا فتاوی دارالعلوم دیوبند والے قرآن و سنت سے ناواقف تھے؟ انہوں نے قرآن و سنت سے ہٹ کر بات کی ہے. آپ کو قرآن زیادہ سمجھ میں آیا ہے, آپ کو حدیث زیادہ سمجھ میں آئی ہے. بندیالوی صاحب خدا کا خوف کریں, آئے آج آپ کے ذوق کے مطابق اختصاراً میں اللہ کے قرآن سے اور مصطفیٰ کریم کے فرمان سے اہل سنت والجماعت کا وہ عقیدہ جو فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا گیا ہے اس کو ثابت کرنا چاہتا ہوں. سنیں بندیالوی صاحب, اللہ کا قرآن بھی سنیں اور محمد کا فرمان بھی سنیں. بندیالوی صاحب قرآن مجید سے حیات شہداء عبارت النص کے طور پر, حیات الانبیاء دلالت النص کے طور پر ثابت ہے, اور دلالت النص اور عبارت النص کا ایک ہی حکم ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں مردہ نہ کہو, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں, وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, ان کی زندگی تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی. بندیالوی صاحب آپ کے نزدیک صرف شہید کی روح زندہ ہوتی ہے جنت میں اور کھاتی پیتی ہے, شہید کا جسم مردہ ہے, جبکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک شہداء کی یہ حیات روحانی اور جسمانی ہے, روح اور جسم کے تعلق کے ساتھ جسمانی حیات شہداء کو حاصل ہے. دیکھیں قرآن پاک میں فرمایا کہ جو قتل ہوتا ہے اس کو مردہ نہ کہو, اب اس کو زندہ کہو. مجھے بتائیں قتل روح ہوتی ہے یا جسم ہوتا ہے؟ پھر ہم جو مردہ اور میت کہتے ہیں روح کو کہتے ہیں یا جسم کو کہتے ہیں؟ جس جو قتل ہوتا ہے جس کو مردہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں فرمایا بل احیاء کو زندہ ہے. تفسیر الدر المنصور نے لکھا بل ہم فی قبورہم احیاء, بلکہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں. قبروں میں شہید کا جسم رکھا جاتا ہے یا روح رکھی جاتی ہے؟ پھر فرمایا تمہیں شعور نہیں ہے. بندیالوی صاحب جو حیات آپ نے بیان کر دی ایک حدیث مبارکہ کو لے کر صرف کہ روح جنت میں کھاتی پیتی ہے, وہ تمہارے شعور میں آ گئی بات. جسمانی حیات کو ماننے کے بعد یہ آئی سمجھ آتی ہے لا تشعرون, جسمانی حیات کا ہم قائل ہیں لیکن شعور نفی کر رہا ہے. یہ کیسا زندہ ہے جو بولتا نہیں, حرکت نہیں کرتا؟ تو فرمایا تم مانو یہ زندہ ہے لا تشعرون, اس کی زندگی تمہارے شعور میں نہیں آئے گی.
اب بل کے بعد صرف روح کو زندہ ماننا یہ قادیانیوں ہمارا استدلال ہے. وما قتلوا یقینا بل رفعہ اللہ. یقینی بات ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اٹھا لیا. اہل سنت کہتے ہیں کہ بل آیا ہے, اللہ نے روح مان جسد کے آسمانوں پہ اٹھا لیا. مرزائی کہتے ہیں نہیں, صرف روح کو اٹھا لیا, موت دے دی. تو وہ وہاں پہ بل کے بعد روح کی بات کرتے ہیں, جسم کے انکار کرتے ہیں. اور مماتی حضرات بھی یہاں پر جسمانی حیات کا انکار کرتے ہیں, صرف روح کی حیات مانتے ہیں ایک حدیث مبارکہ کو لے کر. جبکہ جمہور اہل سنت کے نزدیک شہداء کی حیات حقیقی اور جسمانی ہے. چوتھے پارے میں جو فرمایا اللہ کے راستے میں جو قتل کیے جاتے ہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. فَلَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ اور رزق پاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی مفسرین نے یہی استدلال کیا ہے کہ رزق جو ہوتا ہے یہ روح کی غذا نہیں, جسم کی غذا ہے. جب جسم کی غذا ہے تو شہداء کو جسمانی حیات حاصل ہے, اور شہید کا جسم بغیر روح کے تعلق کے تو زندہ نہیں ہو سکتا. زندگی نام ہی روح اور جسم کے تعلق کا ہے. تو شہداء کو حقیقی اور جسمانی حیات حاصل ہے اگرچہ ہمارے شعور میں نہ ہے, اور انہیں رزق بھی ملتا ہے. اب عبارت النص کے طور پر شہداء کے یہ حیات ثابت ہے, اور اس سے دلالت النص کے طور پر انبیاء کے حیات بھی ثابت ہے. آئیں آپ کو ترجمان دیوبند کہا جاتا ہے بندیالوی صاحب. حضرت کاندیلوی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند میں اللہ کے قرآن کی تفسیر پڑھاتے تھے. انہوں نے معارف القرآن میں لکھا جمہور علماء کے نزدیک شہداء کے حیات جسمانی ہے. کیوں؟ قتل اور موت کا تعلق شہید کے جسم کے ساتھ روح کے ساتھ نہیں, روحانی حیات و برزخ میں ہر ایک کو حاصل ہے. اور یہی بات معارف القرآن میں مفتی اعظم پاکستان اور بیان القرآن میں حضرت تھانوی نے بھی لکھی کہ شہداء کے جسم سلامت ہوتا ہے اور شہداء کو جسمانی حیات حاصل ہے. پھر بندیالوی صاحب شاید آپ کہیں گے میرے لیے حجت نہیں ہے, میں نہیں مانتا, جیسے آپ نے فتاوا دارالعلوم دیوبند کا انکار کر دیا. آئیں پہلے مفسرین کو دیکھتے ہیں. مدارک التنزیل میں مفسر صاحب لکھتے ہیں وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلْفِ إِلَىٰ أَنَّهَا حَيَاتٌ حَقِيقِيَّةٌ بِالرُّوحِ وَالْجَسَدِ. سلف کا مذہب یہ ہے کہ شہداء کی حیات حقیقی ہے اور روح اور جسم دونوں زندہ ہیں. اور اسی طرح علامہ علوسی روح المعانی جلد نمبر 2 میں لکھتے ہیں وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلْفِ إِلَىٰ أَنَّهَا حَقِيقَةٌ بِالرُّوحِ وَالْجَسَدِ. سلف کا مذہب یہ ہے کہ شہداء کو حقیقی حیات حاصل ہے اور یہ حیات روح اور جسم دونوں کو حاصل ہے. اور اسی طرح علامہ علوسی رحمہ اللہ نے آگے یہ بھی لکھا وَاسْتَدَلُّوا عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہ شہداء کی جو جسمانی حیات کے جمہور قائل ہوئے ہیں انہوں نے دلیل پکڑی عند ربہم یرزقون سے کہ رزق ملتا ہے اور رزق جسم کو ملتا ہے. اور علامہ علوسی رحمہ اللہ نے جلد نمبر 6 میں لکھا فَلَعَمْرِ أَنَّ حَالَ الشُّهَدَاءِ وَحَيَاتَهُمْ وَرَاءَ ذَلِكَ. اللہ کی قسم شہداء کے حوال اور ان کی زندگی یہ روحانی سے بالاتر ہے. کیا مطلب؟ انہیں جو رزق ملتا ہے وہ بھی صرف روحانی نہیں حقیقی رزق ہے, اور ان کو جو حیات حاصل ہے وہ معنوی نہیں حقیقی اور جسمانی حیات حاصل ہے. اسی طرح تفسیر قرطبی اٹھا کر دیکھیں, فرمایا بل احیاء دلیل علی حیاتہم وانہم یرزقون ولا یرزقون الا حی. وہ زندہ ہیں, یہ ان کی زندگی کی دلیل ہے کہ انہیں رزق ملتا ہے اور رزق مردوں کو نہیں ملتا, زندوں کو ملا کرتا ہے. اسی طرح بندیالوی صاحب علامہ محمد بن احمد رحمہ اللہ کی تفسیر سفارینی جلد نمبر 2 دیکھیں. حضرت لکھتے ہیں ان شہداء بعد موت و قتل احیاء عند ربہم یرزقون. شہداء موت اور قتل کے بعد اللہ کا زندہ اور رزق پاتے ہیں. کان الانبیاء بذالک حق و اولا. انبیاء کو بھی طریقے اولا یہ حیات حاصل ہے اور یہ رزق ان کو بھی ملتا ہے. بندیالوی صاحب تفسیر خازن اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ شہداء کا حیات جسمانی ہے. کیوں؟ عند ربہم یرزقون, یہ یرزقون شہداء کی جسمانی حیات پر دال ہے. بندیالوی صاحب اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو رئیس المفسرین حضرت البانی کی تفسیر بلغت الحیران اٹھا کے دیکھیں. حضرت نے علامہ خازن کی یہ عبارت نقل کی ہے اور عند ربہم یرزقون سے شہداء کی حیات جسمانی پہ استدلال پیش کیا ہے. شہداء کو جسمانی حیات حاصل ہے, اور آپ لوگ ویسے بھی آزادی چاہتے ہیں غیر مقلدوں کی طرح. آئے علامہ شوکانی کا حوالہ بھی پیش کر دوں جن کو غیر مقلد بہت چاہتے ہیں. علامہ شوکانی فتح القدیر میں جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں معنی الآیہ عند الجمہور انہم حیاء حیات محققۃ. جمہور کا نزدیک اس آیت کا معنی یہ ہے کہ شہداء کی حیات حقیقی اور جسمانی ہے. اسی طرح نیل الاوطار میں حضرت جلد نمبر 3 میں لکھتے ہیں وَأَنَّ الْحَيَاةَ فِيهِمْ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْجَسَدِ فَكَيْفَ بِالْأَنْبِيَاءِ الْمُرْسَلِينَ. کہ شہداء کی حیات جسمانی ہے
تو انبیاء اور رسولوں کی حیات بطریق اولا جسمانی ہے۔ تو یہ مفسرین کے حوالے چند میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جو اس بات کا قائل ہے کہ حیات شہداء وہ جسمانی ہے اور حقیقی ہے۔ یعنی صاحب یہ بات یاد رکھیں، آپ نے کہا کہ دلائل سے بات کریں، ہمارے لیے قرآن حجت ہے، مصطفیٰ کا فرمان حجت ہے۔ میں نے قرآن مجید کی 2 آیتیں اور اہل سنت کی تفسیر آپ کے سامنے اختصاراً پیش کر دی ہے۔ اب آپ مانیں یا نہ مانیں آپ کی مرضی، باقی رہے کہ ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے، وہاں تک درود پہنچتا ہے، دور سے پڑھے فرشتوں کے واسطے سے، روزہ پہ کھڑے ہو کے پڑھے، آپ خود سنتے ہیں، تو اس پہ بھی ہم اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں۔ آپ اٹھائیں مشکاۃ شریف، شعب الایمان اور اسی طرح ابو شیخ کی کتاب الثواب، حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، من صلی علیہ عند قبر سمعتہ ومن صلی علیہ من بعید اعلمتہ، جو میری قبر کے پاس کھڑے ہو درود پڑھتے ہیں میں خود سنتا ہوں، دور سے پڑھتے ہیں تو فرشتوں کے واسطے سے پہنچایا جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، جو بھی مجھ پر سلام پیش کرتا ہے اللہ میری روح کو متوجہ کر دیتے، میں سلام دینے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اسی طرح نسائی شریف میں عبداللہ بن مسعود راوی رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان للہ ملائکۃ السیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ڈپٹی لگا رکھی ہے، وہ زمین پہ سیاحت کرتے ہیں اور جہاں کے میرے امتیوں کا درود و سلام ہوتا ہے وہ مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ لمبی حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا درود پڑھا کرو میرے کو زیادہ سے زیادہ، فإن الصلاۃ معروضۃ علیہ، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جب صحابہ نے یہ اشکال پیش کیا کہ آپ زمین میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا ہے۔ کیا مطلب کہ میرا جسم سلامت رہے گا۔ اور اسی طرح ابن ماجہ میں یہی حدیث موجود ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، زمین پر حرام ہے انبیاء کے جسم کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے اور انہیں رزق ملتا ہے۔ اس طرح مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، حضرت انس راوی رضی اللہ عنہ، انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ میں معراج کی رات مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر، معراج کی رات سرخ ٹیلے کے پاس میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ بندیالوی صاحب آپ روح کو جنت میں مانگتے ہیں اور قبر میں تعلق نہیں مانگتے، جسمانی حیات کا انکار کرتے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، برا بن عازب راوی ہے، مشکاۃ شریف میں موجود ہے، کئی کتب حدیث میں موجود ہے فَتُعَادُ الرُّوحُ فِي جَسَدِهِ، کہ روح کو جسم کی طرف لٹا دیا جاتا ہے۔ بندیالوی صاحب آپ نے مسند احمد کا حوالہ دیا ہے کلپ میں، تو امی عائشہ راوی ہے، مسند احمد میں حدیث ہے فَتُرْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْقَبْرِ، کہ روح کو آسمان سے قبر کی طرف ارسال کر دیا جاتا ہے۔ بندیالوی صاحب میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں ان کے تفسیر اہل سنت سے پیش کی، اور اس طرح کئی احادیث مبارکہ روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، درود و سلام حضور خود سنتے ہیں، دور سے پہنچایا جاتا ہے، قبروں میں زندہ ہے۔ اور یہ صرف میں نہیں کہتا، جمہور مفسرین، متکلمین، محدثین نے ان آیات سے، ان احادیث مبارکہ سے یہ عقیدہ اخذ کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور نبی اسلام کی ذات اقدس پر درود پڑھا جائے تو روزہ پاک کے پاس خود سنتے ہیں اور دور سے فرشتوں کے واسطے سے پہنچایا جاتا ہے۔ بندیالوی صاحب اب تو حجت ہے نا، اب میں نے اللہ کا قرآن پیش کیا ہے اور محمد کا فرمان پیش کیا ہے۔ اب اگر آپ کہیں میں نہیں مانتا، میرے لیے حجت نہیں، تو آپ نہ مانیں، ہمارا کام آپ کو منانا نہیں، آپ کو بتانا ہے۔ بندیالوی صاحب یاد رکھیں کیا وجہ ہے کہ اکابر علماء دیوبند نے قرآن و سنت کی جو تشریح کی، سلف و صالحین نے جو تشریح کی اور ہم تک پہنچی، آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ لہذا خدا کا خوف کریں، خود ساختہ مفہوم قرآن آیت کا نکال کر، حدیثوں کا نکال کر لوگوں کو گمراہ نہ کریں، لوگوں کو ایمان پہ ڈاکہ نہ ڈالیں۔ ایک بات کو ایک جگہ اپنے لیے دلیل بنا لیتے ہیں، دوسری جگہ آپ انکار کرتے ہیں، دوسرے کے خلاف دلیل بنا لیتے ہیں، اپنی باری آتی ہے تو میں نہ مانوں کہ آپ رٹ لگا لیتے ہیں۔ بندیالوی صاحب ہمیں امید ہے
آپ پرانی آیات کی وہ تشریح جو اہل سنت نے کی اور احادیث